دشمن بجٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ پنجاب سمیت دیگر صوبوں سے کم پیسے سندھ کو دیے گئے۔ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، کہا صحت، تعلیم، فوڈ سیکورٹی کے بجٹ پر کٹوتی کی گئی۔ عوام باہر نکلیں گے تو حکومت سنبھال نہیں سکے گی۔ شہباز شریف کے صحت یاب ہوتے ہی اے پی سی بلائیں گے، NFC ایوارڈ کا معاملہ بھی اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی قانونی ٹیم کا اجلاس، سپریم کورٹ کے احکامات پر کورونا سے متعلق قانون سازی پر بھی مشاورت۔ عمران خان کہتے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں اصلاحات کا پیکج لائیں گے۔ عورتوں اور کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے قوانین میں ترمیم کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی انکوائری کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ تحقیقات میں کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ حکومت نے اپنے اتحادیوں دوستوں کے خلاف بھی کارروائی شروع کی۔ تعصب پر مبنی رپورٹ کہنا غلط ہے، اٹارنی جنرل کے دلائل۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے خوشخبری، وزیر اعظم کا کل سے عالمی پروازیں کھولنے کا اعلان۔ ٹویٹ میں لکھا، یہ اقدام اوورسیز کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمت سے مشکلات کا سامنا کیا، وطن واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت پاکستان واپسی کے لیے ہر ممکن مدد کرے گی۔ کراچی میں سلیکٹیو لاک ڈاؤن کا دوسرا روز، 6 اضلاع کی 41 UC سیل۔ گھروں سے غیر ضروری نکلنے والے افراد سے پوچھ گچھ، پولیس اور رینجرز کے دستوں کا علاقوں میں گشت۔ بند کیے گئے علاقوں میں اشیاء فروخت اور سٹورز اوپن۔ لاہور میں بھی لاک ڈاؤن کا چوتھا روز۔ بلوچستان کا مالی بجٹ 2020-21 آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا حجم 430 ارب روپے سے زائد متوقع۔ صوبائی حکومت کا ٹیکس فری بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ، ترقیاتی منصوبوں سمیت تجاویز کی کابینہ اجلاس میں منظوری دی جائے گی۔ BNP سردار اختر مینگل کو منانے کا مشن، پرویز خٹک کی سربراہی میں حکومتی وفد آج اختر مینگل سے ملاقات کرے گا۔ حکومتی اتحاد سے علیحدہ ہونے والی جماعت نے حکومت کو تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت APC اسلام آباد میں جاری، سردار اختر مینگل بھی APC میں شریک۔ NFC ایوارڈ، صوبے کے مسائل سمیت CPEC منصوبوں پر تفصیلاً تبادلہ خیال ہوگا۔ بلوچستان میں 5 لاکھ افراد کو احساس رقم دے چکے ہیں۔ وائرس سے لڑنے والے ہیلتھ ورکرز کے جذبے کو سراہتے ہیں۔ شہباز گل کی کوئٹہ میں گفتگو، لیاقت شاہ غانی بولے کورونا سے نمٹنے کے لیے صوبے میں حفاظتی انتظامات یقینی بنا رہے ہیں۔ شہباز شریف نے حکومتی بجٹ خسارے کو دعووں کی تردید قرار دے دیا۔ ملکی خسارہ GDP کے 10% سے زائد ہونا تشویشناک ہے۔ اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں حکومتی نااہلی کے باعث کورونا سے پہلے معیشت کا دیوالیہ نکل چکا تھا۔ لاکھوں ووٹ لینے والی PTI نے عوام کو سخت مایوس کر دیا ہے۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ صوبائی بجٹ میں فائنانس ایوارڈ کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ وزرائے اعلیٰ کے ثوابدیدی فنڈز ختم ہونا آرٹیکل کی خلاف ورزی ہے۔ فواد چودھری کا ٹویٹ، لکھا وفاق اور صوبوں کے اختلافات پر فیصلہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات، صوبے کی مجموعی صورتحال سمیت کورونا اقدامات پر تبادلہ خیال۔ عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن کورونا معاملات پر پوائنٹ سکورنگ کے چکروں میں ہے، وائرس سے نمٹنے کے اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے بجٹ میں 56 ارب کا ٹیکس ریلیف دیا ہے۔ حمزہ شہباز نے بجٹ دستاویزات پڑھے بغیر حکومت پر چڑھائی کر دی۔ فیاض چوہان کہتے ہیں کورونا اور معیشت کی تشویش صورتحال میں اس سے بہتر بجٹ ممکن نہیں تھا۔ فیاض چوہان اپنا دماغی علاج کرائیں، ازما بخاری کا جوابی بات۔
मरीज को ऑक्सीजन ना मिलने पर लाहौर जिला हॉस्पिटल में बदनज़मी, अस्पताल इंतजामिया और लवाहिकीन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। एक दूसरे पर डंडों के वार, लड़ाई के बाइस हॉस्पिटल में खौफो हिरास। उधर पिशावर लेडी रीडिंग हॉस्पिटल इमरजेंसी में मरीज की वफात पर लवाहिकीन ने ड्यूटी डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना स्कैंडल की समाअत, मुल्जिमान की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। मुल्जमान बहानों से काम ले रहे हैं, कभी एक मुल्जिम गैर हाजिर तो कभी दूसरा। हमने 4 माह में केस का फैसला सुनाना है, अदालत के रिमार्क्स। कोरोना के बायस मुल्जिम पेश नहीं हो रहे, वकील शहबाज शरीफ का जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात हमदा शहबाज का जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। लीगी रहनुमा की दरखास्त जमानत पर 25 जून को समाअत होगी। अदालत आलिया का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हमदा शहबाज ने दरखास्त जमानत में नैब को फरीक बनाया है। उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट पब्लिक करने का मामला, सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर सूबाई हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 26 जून को समाअत होगी। सिंध हाई कोर्ट ने इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दिया था। कराची की शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग, नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद समेत मुतादिद इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली गायब। शहरियों को घरों में पानी समेत दीगर मसाइल का सामना। के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल की कमी का बहाना बना लिया। मुल्क भर में पेट्रोल बहरान 20वें रोज भी बरकरार। अवाम के एक पेट्रोल पंप से दूसरे के चक्कर, शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए खाद। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की सप्लाई बहाल होने पर रिलीफ ताहाल ना मिल सका। इंतहा पसंद भारत की मजलूम बनने की कोशिशें नाकाम। चीन ने गलवान वादी को 2 टोकंदाज में अपनी मिल्कियत करार दे दिया। भारत की गलवान वादी में तामीरात सरहदी खिलाफ वर्जी इक़दामात झड़प का बाइस बने। आइंदा भी इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा, चीनी वज़ारत खारजा ने आगाह कर दिया। दुनिया भर में कोरोना का फैलाव जारी, केसेस 87,65,000 हो गए, 4,63,000 अमवात। अमरीका में मजीद 816 अफराद लुक्मा अजल बन गए, तादाद 1,12,500 तक जा पहुंची। उधर बरतानिया, ईरान और भारत में भी हजारों हलाकतें रिपोर्ट। मक्का मुकरमा में कल से तमाम मसाजिद खोलने का ऐलान। मसाजिद को जरासीम को स्प्रे से धोया जाएगा। नमाजियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। नमाज के दौरान 3 फीट का फासला यकीनी बनाना होगा। दुनिया भर में मुहाजिरीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान कई सालों से लाखों पनाह गुज़ीनों का मेहमान नवाज है। 14 लाख अफगान बाशिंदे 40 साल से मुल्क भर के शहरों में रिहाइश पजीर। लाखों कश्मीरी पनाह गुज़ीनों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कौमी क्रिकेट टीम दौरे इंग्लैंड के लिए 28 जून को रवाना होगी। दौरे में टेस्ट सीरीज और वनडे मैचेस खेले जाएंगे। कौमी टीम इंग्लैंड पहुंचने पर 14 रोज करंटीना में गुजारेंगे। शोएब मलिक 24 जुलाई को टीम को ज्वाइन करेंगे। और रवां साल में सूरज को कल पहला ग्रहण लगेगा। पाकिस्तान में दौरानिया सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 11:40 पर मुकम्मल ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण का दौरानिया 1 घंटा 50 मिनट होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन केस का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि ये रिपोर्ट सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग है। रिपोर्ट में जो नतीजा अखज़ किया गया उसको मुतल्लिका फोरम पर साबित करना होगा। जस्टिस सतर मिनुल्लाह ने कहा कि उन्होंने पहले कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, रात को पढ़ी। कहा कमीशन ने विफाकी वजीर और वज़ीर आला पंजाब के बारे भी लिखा है, क्या वो भी तासुब है? जिन्होंने इसकी इजाज़त दी उनके बारे भी कमीशन ने लिखा है।
کہا کمیشن رپورٹ میں ان لوگوں کے بارے سیریس لکھا گیا جو ابھی وفاقی کابینہ میں ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ چینی انکوائری کمیشن پر اب یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارک دیے کہ یہ رپورٹ صرف فیکٹ فائنڈنگ ہے۔ مزید اس سماعت کا احوال جانتے ہیں ہمارے نمائندے فیصل ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل بتائیے گا، فیصلہ تو محفوظ کر لیا گیا ہے، کب تک سنایا جائے گا یہ فیصلہ، اور تمام تر جو آج سماعت ہوئی ہے اس کا بھی احوال بتائیے گا۔ بالکل، یہ شوگر ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی اور آج خاصے لمبے چوڑے ٹائم وہ دلائل دیے گئے۔ آج اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے تھے اور جو ان پر جو کل نقطے اٹھائے گئے تھے ان کا انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ وضاحت ہمیں کہا گیا کہ آئی ایس سی اور ڈی اداروں کے جو ممبران ہیں ان کو کمیٹی میں شامل کیا گیا، تو انہوں نے حوالہ دیا کہ اور جعلی بینک اکاؤنٹ کیس جو وہ تشکیل دی تھی اور اس سے مختلف اداروں کے افسران کو شامل کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ شوگر انکوائری کمیشن میں بھی حکومت نے تحقیقات کے لیے مختلف افسران شامل غلط ہوگا۔ انکوائری کمیشن سیاسی مقاصد سے انتقام کے لیے بنایا گیا۔ انکوائری تو حکومت کے اپنے مضبوط اتحادیوں کے خلاف اور اپنے دوستوں اتحادیوں کے خلاف کارروائی کے لیے بڑی جرات اور عزم چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے یہ بھی موقف اپنایا کہ دوستوں اور اتحادیوں کے خلاف بھی کارروائی ثبوت ہے کہ یہ کسی تعصب پر مبنی کارروائی نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آگے چل کر اس رپورٹ کا غلط استعمال سے بھی بات کی گئی تو کسی مفروضے پر آج تحقیقات نہیں روکی جا سکتی بغیر کسی دلیل سے۔ کہا گیا کہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل صاحی، آپ نے اس بارے آگاہ کیا۔